دنیا میں کچھ سرزمینیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہ ملک ہوتی ہیں بلکہ ایک تقدیر ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتی ہے اور ایک لعنت ہوتی ہے۔ افغانستان بھی ایک ایسا ہی راز ہے، اور اس گہرے راز کی ایک لکیر ہے جو پاکستان کے دل سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو پچھلی 4 دہائیوں سے جل رہا ہے۔ کچھ یہاں بارود برستا ہے، کبھی لاشیں گرتی ہیں اور کبھی الزامات لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کی ہر سپر پاور افغانستان کا رخ کیوں کرتی ہے؟ کیوں یہ ملک مسلسل جنگ کی حالت میں ہے؟ اور سب سے اہم سوال، جس پاکستان نے 40 سال تک 40 لاکھ افغانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، آج اسی کے ساتھ حالات اتنے کشیدہ کیوں ہیں؟ ہزاروں دھماکے، لاکھوں شہید، اور آج نفرت، الزامات، خودکش دھماکے اور گولیاں۔ آج ہم جذبات کی بات نہیں کریں گے، آج ہم حقائق کی بات کریں گے، اور وہ حقائق شاید جو کہ کڑوا سچ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم موجودہ حالات کو سمجھیں، ضروری ہے کہ افغانستان کی تاریخ کی جڑوں تک ہم جائیں، تاریخ کے ان صفحات تک جو کہ ہماری اس کہانی کی بنیاد ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے نقشے پر افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، تب اس خطے کو آریانہ کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ زرتشتی مذہب اور بدھ مت کا مرکز تھا۔ بامیان کے پہاڑوں میں بنے یہ بت اس دور کی گواہی دیتے ہیں، لیکن پھر 7ویں صدی عیسوی میں یہاں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عرب مجاہدین اسلام کا پیغام لے کر یہاں پہنچے۔ شروع میں یہاں کے قبائل نے سخت مزاحمت کی، لیکن جب انہوں نے اسلام کے پیغام کو دل سے سمجھا تو یہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ اور یہی وہ دور تھا جب اس علاقے کو خراسان کہا جانے لگا۔ اب بات کرتے ہیں اس نظام کی جس نے ان قبائل کو جوڑے رکھا۔ یاد رکھیں، افغانستان میں کبھی بھی ایک مرکزی بادشاہ کا مکمل کنٹرول نہیں رہا۔ یہاں کا اصل نظام جمہوریت نہیں بلکہ جرگہ تھا۔ جرگہ یعنی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، قبیلے کے بزرگ بیٹھتے اور فیصلہ کرتے۔ بادشاہ بھی ان سرداروں کی مرضی کے بغیر فوج نہیں چلا سکتا تھا۔ اسی نظام سے محمود غزنوی جیسے بادشاہ نکلے۔ جنہوں نے غزنی کو دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنایا۔ اور پھر احمد شاہ ابدالی آئے، جنہیں بابائے افغان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی پہلی بار ان بکھرے ہوئے قبائل کو ملا کر ایک افغان قوم کی بنیاد رکھی۔ افغانستان کی تاریخ صرف بادشاہوں کی نہیں بلکہ ان سخت جان جنگجوؤں کی بھی ہے جنہوں نے اپنی مٹی کے لیے جان قربان کی۔ آج میں ایک ایسے جنگجو کا نام آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جو کہ ایک مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ یہ قصہ ہے ملا لئی کا۔
1880 میں جب برطانوی فوج کے مقابلے میں افغان لشکر ہار رہا تھا اور جھنڈا گر گیا تو ملالی نے اپنا دوپٹہ لہرایا اور ایک ایسا نعرہ لگایا، Young love, if you do not fall in the battle of my want, by God, someone is saving you as a symbol of shame. جس نے افغان فوج میں بجلیاں بھر دیں۔ وہ لڑتے لڑتے وہیں شہید ہوئی، لیکن جنگ افغانوں نے جیت لی۔ اسی طرح میرویس ہوتک کا نام آتا ہے، جنہوں نے طاقتور ایرانی سلطنت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ یہ کردار بتاتے ہیں کہ افغان صرف لڑنا نہیں جانتے، وہ غیرت کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آخر افغانستان میں ایسا کیا ہے کہ برطانیہ، روس، امریکہ، نیٹو سب حملہ کرنے کے لیے افغانستان پر چڑھ دوڑے۔ نہ تو افغانستان میں تیل ہے، نہ سونا، اور نہ ہی وہاں پر سمندر۔ تو پھر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ یہ تمام دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور افغانستان پر ہی حملہ کرنے کے لیے کیوں دوڑے چلے آئے؟ اس کا جواب ہے جغرافیہ۔ افغانستان ایشیا کا دل ہے۔ اگر آپ نے سینٹرل ایشیا کی دولت تک پہنچنا ہے تو افغانستان سے گزرنا ہوگا۔ اگر آپ نے انڈیا یا روس کو کنٹرول کرنا ہے تو افغانستان میں بیٹھنا ہوگا۔ 19ویں صدی میں برطانیہ آیا کیونکہ اسے روس سے خطرہ تھا۔ 20ویں صدی میں روس آیا کیونکہ اسے گرم پانیوں تک پہنچنا تھا، اور 21ویں صدی میں امریکہ نیٹو آیا تاکہ وہ چین، ایران اور پاکستان کے سر پر بیٹھ سکے۔ لیکن یہاں پر سب یہ بھول گئے کہ مہمان کے آنے کے وقت کا تعین تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے جانے کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے ان پر حملہ کرنے آیا تو یہ پہاڑ اس کے لیے قبرستان بن گئے۔ پہلے اسکندر اعظم الیگزینڈر گریٹ آیا جو دنیا کو فتح کر رہا تھا، لیکن افغانستان میں اسے ایسے شکست ملی کہ واپسی میں اس کی فوج بغاوت پر اتر آئی۔ پھر برطانیہ آیا، 3 جنگیں لڑیں، اور 1842 میں ان کی 16,000 کی فوج برف میں دفن ہو گئی۔ صرف ایک ڈاکٹر برائڈن زندہ بچ کر واپس گیا۔ پھر 1979 میں سوویت یونین آیا۔ انہیں لگا ٹینکوں سے فتح مل جائے گی، مگر 9 سال کی جنگ نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہ جنگ سوویت یونین کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اور پھر ہم نے 21ویں صدی کا تماشا دیکھا۔ امریکہ 20 سال رہا، نیٹو نے اس کا پورا ساتھ دیا، خربوں ڈالرز لگائے گئے، جدید ترین ہتھیار استعمال کیے گئے، مگر انجام کیا ہوا؟ 15 اگست 2021 کو دنیا نے کابل ایئرپورٹ پر سپر پاورز کو بے بس اور گھبراتے ہوئے بھاگتے دیکھا۔ یہ ایک فخر کی بات لگتی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ افغانستان کی نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ ہر سپر پاورز یہاں سے شکست خوردہ ہو کر چلی گئی، لیکن پیچھے بارودی سرنگیں، موت اور نفرت چھوڑ کر چلی گئی۔ جب یہ سپر پاورز افغانستان کو راکھ کا ڈھیر بنا رہی تھی، تو تمام دنیا نے منہ موڑ لیا۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جس نے افغانستان کا ساتھ دیا۔
یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے. اور ہر اس مشکل کی گھڑی میں افغانستان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کی مدد کی، اور وہ تھا پاکستان. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے 40 لاکھ سے زیادہ افغان بھائیوں کو پناہ دی، وہ بھی 40 سال تک. اور یہ کوئی عام پناہ نہیں تھی. دنیا میں مہاجرین کو کیمپوں میں قید رکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں وہ ہمارے شہروں، ہمارے محلوں اور ہمارے کاروبار کا حصہ بن گئے. روس کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنی معیشت داؤ پر لگائی، کلاشنکوف کلچر برداشت کیا، دھماکے سہے، منشیات کی لعنت جھیلی، صرف اس لیے کہ پڑوسی کا گھر جل رہا تھا. پاکستان کے پشاور، کوئٹہ اور کراچی میں افغان مہاجرین نے اپنی زندگیاں بسائیں، ہمارے اسکولوں میں پڑھے اور ہمارے ساتھ کاروبار کیا. سب سے اہم سوال کہ اب یہ نفرتیں کیوں؟ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بچوں کے ساتھ کھلایا پلایا، اور آج تم ہمارے ہی خلاف ہو. جس تھالی میں کھایا اس تھالی میں چھید کیوں؟ آج بارڈر پر حملے ہوتے ہیں، جھڑپیں ہوتی ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں، آخر کیوں؟ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ ہے غلط فہمیاں اور تیسری قوتیں، جس طرح کے انڈیا اور وہ طاقتیں جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتی. بدقسمتی سے افغانستان کی کچھ حکومتیں پاکستان کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان کی اپنی سیکیورٹی مجبوریاں ہیں. جب سرحد پار سے دہشت گرد حملے کریں گے، جب پاکستانی فوجی اور عام شہری شہید ہوں گے تو جواب تو آئے گا. پاکستان نے جو باڑ لگائی وہ حفاظت کے لیے تھی، دشمنی کے لیے نہیں. لیکن کچھ شرپسند عناصر اسے جدائی کا نام دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کی سرزمین پر قبضہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی ٹینک بھیجا، بلکہ ہمیشہ سفارتی حل کی کوششیں کی. آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر وہاں سے سپر پاورز چلی گئیں تو وہاں پر امن کیوں نہیں؟ وہاں پر جھگڑے اور جنگیں کیوں ہیں؟ یہ ملک مسلسل جنگ میں کیوں ہے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے. مسئلہ صرف باہر والوں کا نہیں، اندر کا بھی ہے. قبائلی دشمنیاں، اقتدار کی ہوس اور پراکسی وار. جب تک افغان خود ایک میز پر نہیں بیٹھیں گے، بندوق کا فیصلہ کبھی امن نہیں لا سکتا. یہ جنگ اب ایک کاروبار بن چکی ہے جس میں نقصان صرف عام غریب افغان کا ہو رہا ہے. افغانستان میں قدرتی وسائل موجود ہیں، تانبا، لیتھیم، قیمتی پتھر، لیکن جنگ کی وجہ سے کوئی ان کو نکال نہیں سکتا. اور باہر کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے تاکہ افغانستان کبھی بھی مضبوط نہ ہو سکے. جنگ کے علاوہ یہاں کا کلچر بھی بہت زیادہ سخت جان ہے. یہاں بزکشی جیسا خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں سر کٹے بکرے کو گھوڑوں پر سوار ہو کر اٹھایا جاتا ہے. یہ کھیل دیکھنے میں جتنا خطرناک ہے اتنا ہی دلچسپ بھی ہے، اور مہمان نوازی میں یہ لوگ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، مگر پناہ لینے والوں کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے. یہاں کی چائے، قالین اور روایتی لباس پوری دنیا میں مشہور ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم پڑوسی ہیں، پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے.
افغانستان پاکستان کی مثال گوشت اور ناخن کی ہے، جو کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہماری ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے گلے شکوے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تاریخ نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ اگر کابل میں آگ لگے گی تو دھواں اسلام آباد تک آئے گا، اور اگر پاکستان کمزور ہوگا تو افغانستان کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ بندوق کی نال نیچے رکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا افغانستان ایشیا کا دل ہے، اگر یہ برباد ہوا تو پورا ایشیا برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آخر میں ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں۔